الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالحسن۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ سو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے اور کلام متکلم کا اثر رکھتا ہے۔ جیسے ہم کوئی کلام کرتے ہیں اور اس کلام میں جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا اثر جسے مخاطب کیا گیا ہوتا ہے اس تک پہنچتی ہے۔ آپ احتراماً بات کرتے ہیں، آپ پیار سے بات کرتے ہیں، تو جسے آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کا رویہ بڑا مثبت ہوتا ہے۔ جہاں آپ سخت کلام کرتے ہیں تو وہی سختی آپ کے کلام، آپ کے انداز، آپ کے الفاظ کے چناؤ تک جاتی ہے۔ آپ اسے کہتے ہاتھ سے کچھ نہیں ہیں، لیکن وہ الفاظ جب اس کی سماعت سے ٹکراتے ہیں تو جسے آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ بھی غصہ کرتا ہے۔ تو کوئی بھی جو کلام ہوتا ہے اس میں متکلم کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو کلام ہے، اس کی کیفیات، اس کا حال مخلوق کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک اللہ کریم کے غضب کو بھی لوگ اپنے اعمال بد سے آواز دیتے ہیں، لیکن وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ بیادک الخیر، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے خیر ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا ہے۔ اس کی رحمت مخلوق کی خطا سے وسیع تر ہے، لامحدود ہے، اس لیے کہ جیسے اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہے۔ تو اس نے ایسا کرم اور احسان فرمایا، چونکہ ماہ و سال سارے اس کے ہیں، ہر شے اس کی ہے، تو اس نے ماہ مبارک ربیع الاول کو کلام ذات باری تعالیٰ کے لیے چنا، اسے مہینوں کا سردار مہینہ منتخب فرمایا، اس کے اشرجات کو کتنی ہی پہلوؤں سے نوازا، اس میں لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ جس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کثرت کے پہلوؤں میں دیکھیے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1000 ہی مہینہ ہے یا 1001 کی بات ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے۔ اب اس کا انحصار اللہ اور اس کے بندے کے مابین کیا رشتہ ہے، وہ کیا مانگتا ہے، کیسے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی دعا کو کیا شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اسے کیا عطا فرماتے ہیں، یہ وہ پہلو ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد ہے، تو میں اپنے بیانات سے ہٹ کر اس آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس سے متعلقہ جو گزارشات ہیں وہ آپ کے پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپنی تیاری دیکھیں۔ کیا رمضان المبارک کے لیے ہم بھی تیار ہیں؟ ہمیں بھی شوق عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول ایسا ہے کہ آپ بے شمار عبادت فرمایا کرتے تھے،
لیکن امہات المومنین کی نسبت سے یہ روایات ملتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تو خاص آپ کمر کس لیتے، یعنی اور زیادہ اہتمام فرماتے عبادت۔ اور اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں جس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں نفلی روزے اتنے زیادہ رکھتے تھے کہ اور کسی مہینے میں نفلی روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرمایا جاتا تھا۔ اور رمضان المبارک کے انتظار، اب یہ انتظار رمضان المبارک کا انتظار شعبان کو بھی معظم کر گیا، وہ بھی احترام جو ہے اس کا بھی کس نسبت سے رمضان المبارک کی انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انتظار فرمایا۔ اب جب آپ رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اب اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن جب آپ نزول قرآن کو وحی کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ احکامات اور اللہ کریم کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو سال بھر کے مختلف ایام ہیں، مختلف مہینے ہیں، مختلف واقعات ہیں۔ تو اس ضمن میں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ سے یک بارگی قرآن کریم کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، پھر جب چاہا جتنا چاہا پھر اسے اللہ کریم نے وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر نازل فرمایا۔ اب جب آپ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اس کی برکات بے شمار ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی زیارت نصیب ہو، قرآن کریم کا چھونا نصیب ہو، گھر میں قرآن کریم ہو، قرآن کریم پڑھنا نصیب ہو، سمجھنا نصیب، ہر پہلو سے قرآن کریم بابرکت ہے، اس لیے کہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہر شے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو جب ہم قرآن کریم کی اسی آیہ کریمہ کو مزید دیکھتے ہیں، مزید تلاوت کرنی نصیب ہوتی ہے، تو ہدی للناس وبینات من الہدی، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، دین، نظریہ یا فکر، اسے دین کہتے ہیں۔ اسلام، دین اسلام یعنی جو اللہ جل شانہ نے یہ راہ ہدایت عطا فرمائی ہے، جو اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں، ایمانیات سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، معمولات سے متعلق ہیں، ساری انسانی زندگی کو مخاطب فرما کر اس کی رہنمائی جو ہے اللہ کریم نے یہ سبب فرمایا۔ اب اس کی برکات دو پہلو سے، ایک وہ برکات ہیں جو اجر و ثواب کے پہلوؤں میں اس کی تلاوت سے، اس کو دیکھنے سے، اس کو چھونے سے کتنی پہلوؤں سے نصیب ہوتی ہے، پھر دوسرا وہ حصہ جہاں ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں رہنمائی میسر آئے، وہاں یہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور اس ضرورت پر جب ہم پورا اترتے ہیں تو پھر اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ جب دیکھتے ہیں ہدی للناس، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی انسان جو ہے جس کا مزاج ہے مل جل کر رہنا، اور مل جل کر جب رہتا ہے تو اس کی استعداد کا فرق اسے ایک دوسرے کی ضرورت پر پہنچا دیتا ہے، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شخص جس کے پاس بے شمار طاقت ہے، اس کے پاس بے شمار لوگ ہیں، اور وہ طاقتور گردانا جاتا ہے، ضروری نہیں وہ ساری طاقت اسے کسی ایک نحیف طبیب کی جو نبض کا دیکھنا ہے اس سے بچا سکے۔ یہ ممکن ہے کہ اسے کوئی بیماری ایسی لاحق ہو کہ کوئی نحیف سا جو طبیب ہے وہ اس کی نبض دیکھ کر اسے علاج بتا رہا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سمجھدار انسان ہے اور دنیا کے معاملات پر دسترس رکھتا ہے، اپنے کھانے کے لیے ایک چپاتی پکا سکے، شاید اسے ایک خانسامے کی مجبوری ہو۔ امیر کبیر آدمی ہو اور اسے شمار نہ ہو کہ اس کے پاس کتنی سواریاں ہیں، شاید اپنی سواری کو چلانے کے لیے وہ کسی اور کا مجبور ہو۔
تو انسانی جو استعداد ہے اس کا جو فرق ہے یہ ایک دوسرے کی معاونت، یہ بڑی بنیادی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اکٹھا رہنا ہے اور ایک دوسرے کی ضروریات اور ان کی تکمیل ہے تو یقیناً کوئی اصول اور ضابطہ درکار ہے، اس کے بغیر یہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جس معاشرے میں انتشار ہوگا، جس معاشرے میں مسائل ہوں گے، جس معاشرے میں فساد ہوگا، آپ دیکھیں لا محالہ وہاں انصاف نہیں ہوگا، وہاں قانون نہیں ہوگا، قانون کا نفاذ نہیں ہوگا۔ تو ضابطہ درکار ہے، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اسے ضابطہ درکار ہے، اور ایسا ضابطہ جس میں مساوات ہو۔ انسانی عقل نے تاریخ انسانی میں آپ مطالعہ فرمائیں، بے شمار قوانین جو ہیں وہ متعارف کرائیں، لیکن اپنے ہی قانون کو آنے والی جو مخلوق ہے وہ پہلوں کے قوانین کو رد کر دیتی ہے کہ آج ہماری یہ ضرورت پوری نہیں کرتے، فلاں وقت کے یا فلاں حالات کے مطابق تو ٹھیک تھے، آج کے جو حالات ہیں اس میں یہ قانون درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کا لکھا یا انسان کا بنایا گیا قانون۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں صدیاں بیت گئی ہیں قرآن کریم سے متعلق، ان صدیوں میں آپ شہادت حاصل کریں، دنیا کا کوئی نسل، کوئی رنگ و نسل، کوئی خطہ، کوئی ایسی جگہ جہاں کے اوقات باقی دنیا سے مختلف ہوں، قرآن کریم کے حکم پر جہاں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اس پر عمل کرنا آسان بھی ہے اور اس کی ضروریات پوری بھی فرماتا ہے۔ جیسے عبادات ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہم اپنی اصل کو پہچان سکیں اور وہ برکات جو اللہ جل شانہ کے کلام سے ہمیں نصیب ہوں وہ اس قابل کر دیں کہ ہم اس دنیا کی جو یہ تخیلاتی حیات ہے اس سے نکل کر اس زندگی میں زندگی بسر کریں جو حقیقت پر مبنی ہے، تاکہ آخرت کو پہچان سکیں اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ وگرنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جنہیں جب موت واقع ہوتی ہے، جن کے حالات سامنے آتے ہیں، وہ ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے سامنے، یہ جتنا مال و متال میں نے جمع کیا یہ کدھر جائے گا، میرے گھر اولاد یہ سارا اس کا کیا ہوگا، ششدر رہ جاتے ہیں کہ سارے سے انقطاع آ گیا ہے، یہ کیا ہوگا۔ تو جب بندہ اس حقیقت سے واقف ہو، اسے ایمان نصیب ہو، تو پھر وہ نور ایمان جسے وجودی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ نور ایمان، نور بصیرت اس درجے کا عطا فرماتا ہے کہ بندہ آخرت کو دیکھتا ہے، اسے مقدم جانتا ہے۔ تو جب بات انسانیت کی کریں تو انسان، سب جتنے انسان ہیں، پوری انسانیت کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس ایسا دین ہو جو مربوط ہو اور اس کی ہر ضرورت کا جواب۔ سوائے دین اسلام کے اور پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون اور ضابطہ یا نظریہ نہیں ہے جو انسانی ضرورت کا ایسا خیال رکھے کہ طاقتور کے جو حدود و قیود ہیں وہ بھی متعین ہو جائیں اور جو کمزور ہے، ناتواں ہیں، اس کے تحفظ کے بھی سبب ہو جائیں، اور کہیں نہیں ہے۔ اور ہر ایک جو ہے وہ راضی خوش بھی ہو، مطمئن ہو۔ لوگ اپنی بات کا نفاذ کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں نفاذ کیا گیا ہے وہاں فریقین مطمئن ہو۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ اس کے مطابق فیصلہ جس کے خلاف ہو یا جس کے حق میں ہو، فریقین مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں انصاف ہوا ہے، ایسا ہی ہونا تھا، یہی بہترین۔ تو کل انسانیت کو قرآن کریم مخاطب فرماتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں یا ایھا الناس اعبدوا، پوری انسانیت کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کریم کی عبادت کرو۔ اور فرمایا وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اصول اور ضابطے بیان فرما دیے گئے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی سچ کا ساتھ لیتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو جس معاشرے میں لوگ فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں اس معاشرے میں محبت اور ترقی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
آج بھی لین دین کے اصول جو ہیں، جو متعین ہیں، جو حدود و قیود ناپ تول کی بیان فرمائی گئی ہیں، جس کا نہ خیال رکھنے پر اقوام سابقہ کو اللہ نے سزا دی اور ان پر قہر نازل ہوا، انہیں سزا دی گئی، آج اس کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے ناپ تول کیا جائے تو معاشرے میں معاشی طور پر اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی جو دلیلیں ہیں وہ اتنی روشن ہیں کہ انہیں رد کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ مقابلے میں کوئی آیات بنا سکتا ہے تو ایک آیت بنا لائے، جس سے چاہے اپنی مدد کو بلا لے۔ چونکہ بدقسمت جو ہیں، جو اپنی قسمت کو خود آگ دیتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، پھر وہ پوری جستجو کرتے ہیں کہ حق کو زائل کیا جائے، اسے باطل ثابت کیا جائے۔ کیسی بدبختی ہے، ایک خود بدی میں مبتلا ہیں، پھر جو حق ہے اسے ناحق ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں۔ یہ آج ہم اپنے معاشرے کی روش دیکھتے ہیں کہ جب ہم خرابی میں دھس چکے ہیں تو کوئی عمل بد جو کر رہا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں کوئی جو بہتری ہے اس بہتری کو بھی اکھاڑ دیا جائے، وہاں وہ عمل بھی نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مزاج ہے شیطنت کا، تاکہ مزید برائی پھیلے، لوگ مزید جو ہے دوزخ کی گہرائیوں میں جائیں، بدبختی ان کی مزید بڑھے۔ تو ماہ مبارک رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، وہ برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کریم نے کلام ذاتی سے مخلوق کو نوازا۔ لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیب ہوا۔ تو اس بابرکت مہینے کا انتظار بھی برکتوں بھرا ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ عمومی زندگی میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ فرائض چھوڑ دیں، آپ گناہ کی زندگی اختیار کر لیں، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو بس قطع نظر ہو کر گزر جائیں۔ عمومی زندگی میں بھی اس کی گنجائش نہیں، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو مزید احتیاط کی جاتی ہے کہ کوئی کمی بیشی ہے اس کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، عبادت میں کہیں کمزوری رہ گئی ہے اسے اور بہتر کیا جائے، اور عبادات جو اور بڑھائی جائے، نفلی عبادات میں اور اضافہ ہو، اور اس کے اوقات میں اپنا جو عباداتی پہلو ہے وہ مقدم رہے۔ ضروریات دنیا کی جو ہیں انہیں مؤخر رکھتے ہوئے کوشش کروں کہ اس ماہ مبارک میں عبادت جو ہے اسے ترجیح دوں۔ معاملات ساتھ ہیں، مسائل، مصائب، بیماریاں، پریشانیاں، یہ انسانی زندگی کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیوں ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے، یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ امتحان گاہ میں ہوتے ہیں تو وہاں یقیناً سوال آئے گا، اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ میں امتحان گاہ میں تو ہوں، یہاں تک تو درست ہے، میرے سامنے سوالات کیوں آ رہے ہیں، تو یہاں اسی لیے تو امتحان گاہ میں۔ تو بندے مومن کے دونوں پہلو اس کے لیے بابرکت ہیں۔ شکر گزاری کا پہلو نصیب ہو، یعنی کامیابی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، کہیں دکھ تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کی دونوں صورتیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ شکر کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، دونوں پہلوؤں میں اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ تو جب ہم اپنے معمولات کو دیکھیں تو اور باریکی سے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کہاں کہاں خرابی کر رہا ہوں، اسے چھوڑ دوں۔ کہاں میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں اپنا یہ وقت مزید عبادت پر صرف کر لوں، تو میں اور کوشش کر لوں، پھر ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اور اس میں بے شمار پہلو بیان فرمائے گئے۔ جہاں رمضان المبارک کی فرضیت بیان فرمائی گئی ہے، وہاں جیسے فرمایا گیا ہے کہ اس کا جو دن کا روزہ تم پر فرض ہے، رات کی جو قیام اور عبادت ہے اس کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں۔ روزے دار کی افطاری سے متعلق اتنی خوبصورت پہلو ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے تو اس نے اپنی گردن آزاد کرا لی آگ سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس جہاں آپ نے قیام فرمایا وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا مدفن قسطنطنیہ میں ملتا ہے، کہ جہاں جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اختیار کیا جا سکتا ہے اپنی پوری کوشش فرمائی گئی، کہاں رہے، کہاں مہمان نوازی نصیب ہوئی، کہاں نسلاً بعد نسل منتظر رہے، اور قسطنطنیہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا کر اس کی دیواروں کے ساتھ دفن ہو۔ تو اسی طرح جب آپ ایک ایک بات کو لیتے ہیں تو کس صداقت سے اس پر عمل کر پاؤ گے؟ ایمان کی مضبوطی سے، جو معنی ہے وہ مضبوط ہو، اس پر اعتماد اور یقین مضبوط ہو تو عمل کر پاؤ گے۔ تو عبادات جہاں اجر اور ثواب ہیں وہاں ایمان کی مضبوطی اور اس کی توانائی کا سبب بنتی ہیں۔ تو جب آپ رمضان کو دیکھیں گے تو رمضان کا جو لفظی ترجمہ ہے یہ تو ایسا ہے جیسے شدید گرم جو زمین ہے وہ ہو۔ تو اگر شدید گرم زمین کو آپ محاوراتی پہلو میں دیکھیں گے تو اسے بھٹی کہا جا سکتا ہے، ایک ایسی بھٹی کہ جس میں غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ جل کر خاک ہو جائے، لیکن اس روش کو اختیار کیا جائے گا تو اب جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے کہ اس نے اپنی گردن جو ہے وہ آزاد کر لی آگ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ افطاری کرا سکے، اب دیکھیں کتنی افلاس، کتنی کمزوری ہے کہ وقت کا کھانا میسر نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھایا جا سکے، لیکن آپ کا فرمان ہے، اس شوق میں عرض کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی راہ، کوئی ایسی جستجو، کتنی جستجو ہے کہ کوئی راہ مل جائے کہ یہ جو اللہ نے پہلو پسند فرمایا ہم بھی اس میں داخل ہو جائیں۔ اب اللہ عطا فرمانے والا ہے، رزق کی اتنی ظاہری پہلوؤں میں کمی ہے کہ اپنا کھانا پورا نہیں ہے کہ اپنا اور بچوں کا پورا کر سکے۔ جستجو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کی افطاری کو پسند فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور انتہائی اعلیٰ جو ہے عمل ہے۔ اگر نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا کر کسی کی افطاری کر دو گے تو اجر اور ثواب نہ اس نے جس نے افطاری کی ہے اس کا کم ہوگا، اور جو تو نے کیا نہ تیرا کم ہوگا، دونوں کو اجر اور ثواب ملے۔ اور فرمایا اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے اس نے سیر ہو کر افطاری کر لی، اتنی اگر کسی نے افطاری کرا دی تو اس کے اور آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوگا۔ کتنا؟ 3 خندقوں کا فاصلہ ہوگا، اور ایک خندق جو ہے اس کی چوڑائی مشرق و مغرب سے زائد ہے، یعنی اسے آگ سے حفاظت نصیب ہو جائے گی، یعنی بخش دیا جائے گا، یعنی اسے اللہ کی رضا نصیب۔ تو کیا ہم لوگوں کا راستہ، لوگوں کی خوراک روکنے کا سبب ہوں گے؟ لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب ہوں گے؟ کہیں گلی سے کوئی راہ یا راستہ میرے قریب سے گزرتا ہے تو میں اپنی عمارت کو اتنا بڑھا دوں کہ لوگوں کو تنگ کر دوں؟ ایک گھونٹ پانی اللہ کی رضا کے لیے افطاری کا سبب آگ سے برات فرمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم تو مجبور نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو استقبال رمضان میں اپنا جائزہ انتہائی ضروری ہے، ہر لمحے ضروری ہے، لیکن استقبال رمضان میں اپنا جائزہ اس لیے ضروری ہے کہ کیا میں تیار ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں؟ میرے سامنے یہ برکتوں بھرا مہینہ جس میں برکتوں کو اللہ نے بے پناہ اضافہ دے دیا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نفل کو فرض کے برابر جو ہے اس کا اجر دیا جائے گا۔
کہ جو نفلی عمل کرے گا اس کا ثواب، اجر جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر۔ تو غفور الرحیم بہانوں سے مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ بندے مومن کے لیے اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا ہے، غلطی کرتا ہے تو جتنی غلطی ہے اتنی سزا ہے، صالح حصے کا اجر 10 گنا، جتنی غلطی ہے تو جتنی غلطی اتنی، پھر اس 10 گنا کے ساتھ احادیث ملتی ہیں کہ 70 گنا، 70 سے 700 تک کے پہلو ملتے ہیں، اور اس پہلو کو آپ رمضان المبارک میں لے آؤ کہ جس صالح عمل کو اللہ کریم 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا فرما رہے، اسے آپ رمضان المبارک میں دیکھو جہاں ایک فرض کا ثواب اجر جو ہے وہ 70 فرائض سے ہے۔ اب آپ سوچو کتنا بڑا اجر ہے، کیسے سمجھ آئے؟ ایمان سے سمجھ آئے، کیسے سمجھ آئے؟ ذات سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے سے سمجھ آئے گی، وگرنہ ہم اپنی بنت میں لگے رہیں گے، میں یہ بولا ہوں تو یہ ہوگا، فلاں عمل ایسے کروں گا تو اس کے نتائج معاشرے میں یہ مرتب ہوں گے، ہم اپنی بنت میں لگے رہیں۔ ہم سے پہلے لوگ لگے رہے، آج قبروں میں ہیں، آنے والی مخلوق کا نہیں پتہ کہ ان کا خمیر کس مٹی سے ہے اور کس بطن سے انہوں نے پیدا ہونا ہے، ہم اپنا وقت بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی بنت پر انحصار کریں گے کہ میرے بننے سے ہی دنیا چلنی ہے، دنیا بنت لو، آج تک جو بنا ہے اس کو دیکھ لو کہ تمہارے اس بنت کے مطابق کتنی دنیا چلی ہے، لیکن جہاں جہاں جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہے۔ تو ایسا غفور الرحیم ہے کہ ان چلتی سانسوں میں معافی کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ جتنا بڑی بھی کوئی غلطی ہو جائے، رحمت باری تعالیٰ وسیع ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں، لیکن وہ جو بنیاد یہاں ہے نا، کیا چاہتے ہو، کیا فیصلہ ہے، کیا طلب ہے، کس شے کو مقدم جانتے ہو؟ تو قرآن موجود ہے، کلام ذاتی ہے، ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ایک تو نہیں، جو رہنمائی لینا چاہے اس کے لیے مجھے موجود ہے، وَبَيِّنَاتٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، جس بات پر عمل کرو وہی تمہارے لیے روشن دلیل بن جائے گی، والفرقان، اور فیصلہ کرنے والا۔ قرآن کریم پر کسی بات کو لے کر جانچ لو، مبہم بات نہیں ہوگی، حق اور باطل کی ایسی تفریق فرماتا ہے کہ باطل باطل نظر آتا ہے اور حق حق نظر آتا ہے، گنجائش نہیں چھوڑتا کہ کوئی شے مبہم ہو۔ ہم یہاں فیصلے کرتے ہیں، نہ سمجھ آتا ہے کہ حق میں ہے، نہ سمجھ آتا ہے فیصلہ مخالف۔ ہم یہاں فیصلہ کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس میں مخلوق کی یا عوام کی بھلائی کی گئی ہے یا عوام اور مخلوق کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، ایک ابہام پیدا کر دیا جاتا ہے۔ قانونی فیصلے ہماری عدالتوں میں سنائے جاتے ہیں، جو قوانین ہیں ان کے مطابق بھی ابہام ہوتا ہے، حالانکہ جو قوانین قرآن کریم سے متصادم ہیں ان میں انصاف کیا ہوگا، لیکن جو اپنے بنائے گئے انسان کے بنائے گئے قوانین ہیں ان میں بھی ابہام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کر رہی ہے، جہاں بات خالق کی نسبت آئے گی تو وہاں ابہام نہیں رہتا۔ والفرقان، اور فیصلہ کرنے والا، واضح کر دیتا ہے حق کو باطل۔ تو محترم سامعین کرام، اب مہینہ مبارک نصیب ہو تو فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، کتراتا نہ پھرے، شوق سے روزہ رکھے، منتظر ہو، ورنہ بھوک کاٹے گا، پیاس کاٹے گا۔ جب شوق عبادت ہوگی تو وہ حفاظت الہیہ کا سبب ہوگی، توفیق سبب نصیب ہوگی، حفاظت الہیہ نصیب ہوگی، پھر اس کے پہلو نصیب ہوں گے۔ ہم روزے سے ہوتی ہیں، ہماری زبان سچ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، سننے میں ہم وہ سننا چاہتے ہیں بھلے ناحق ہے جو مجھے پسند ہے،
جب روزہ نصیب ہوگا ہر پہلو سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، غلطیوں سے اجتناب کرو. تو جسے رمضان المبارک نصیب ہو رہا ہے اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. تو جب اس کے روزے رکھے گا تو اس کی برکات اسے نصیب ہوں گی، پھر اس قابل ہو سکے گا. یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ ہدی للناس، ہدایت مخلوق کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. ہدا کہتے ہیں درست راستہ، عین درست، جس میں کوئی کمی بیشی نہ، عین سیدھی بات. پھر اسے سیدھی بات کی سمجھ آئے گی. وگرنہ تو قرآن کریم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ کل اولاد آدم کو دعوت حق دی، لیکن احکامات پر عمل کون پھر کر پاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جنہیں ایمان نصیب، عمل و صالحات پر وہ پہنچتا ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. دین اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسانی دسترس سے باہر. اب جو صحت مند ہے اس کا قیام کھڑا ہونے میں، جو بیمار ہے اس کا قیام بیٹھنے میں بھی شمار ہے. اسی طرح روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، اس کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسے اللہ کریم نے یہ رعایت عطا فرمائی ہے. اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی وہ روزہ چھوڑ دے. جب صحت مند ہوگا، جب اپنے مقام پر پہنچ جائے گا، پھر روزے رکھ لے. اب رمضان اور غیر رمضان کی بات تو اور ہے، لیکن جو تعمیل حکم ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی، اسے اجر اور ثواب نصیب ہوگا. اس پر یہ حکم صادر نہیں ہوگا کہ اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا ہے اور تم نے نافرمانی کی ہے. برکات رمضان کی جو ہیں وہ رمضان المبارک ہی میں ہیں، غیر رمضان میں برکات رمضان المبارک کی نہیں ہے. لیکن تعمیل حکم میں وہ شمار ہو جائے گا، اسے روزے کی برکات نصیب ہوں گی، اجر اور ثواب نصیب ہوگا. کتنا اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ رمضان اور غیر رمضان کی پھر بات آتی ہے. دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتے. جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت اور حال بھی آپ جان پاتے ہیں کہ جسے کھانا نصیب نہیں ہے نہ مفلسی میں، وہ کس صورتحال سے گزرتا ہے. جب وجود انسانی سے متعلق تحقیق کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ ہماری طب یہ کہتی ہے کہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس میں معدے کو خوراک کا وقفہ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے، تاکہ نظام بہتر ہو اور انسانی صحت بہتر ہو جائے. بالعموم کھانے میں بھی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ 2 لقمے کی بھوک رہتی ہو کھانا چھوڑ دیا جائے. اور 1 مہینہ جو ہے یہ انسانی وجود کی ضرورت ہے. اب انسانی وجود کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، معاشرے کا احساس نصیب ہو رہا ہے، اور روزے سے حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، چونکہ قرآن فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو. تقوی کی معراج اسے نصیب ہو رہی ہے. کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو محسوس کرتا ہے. اب روزہ دار کوئی جسے روزہ رکھنا نصیب ہوا ہے، گرمی ہو اور وہ کلی کرنا چاہ رہا ہو، وضو کے لیے ہی صحیح، گلے میں تراوٹ پانی کی نہیں جانے دیتا. اب کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. جن میں رہ رہا ہے، جن میں سحری کی ہے، جن میں افطاری کرنی ہے، انہیں نہیں معلوم، لیکن وہ گلے میں تراوٹ نہیں جانے دیتا. اور جس دن روزہ نہیں ہوتا اس دن بھلے وضو کے بہانے پانی پی رہا ہوتا ہے. اور وہی جس نے روزے کے بہانے کلی میں پانی پیا ہے، روزہ رکھا ہے کہ کلی کے بہانے پانی پی لیا، اس کا بھی اگر جس دن روزہ ہے وہ گلے میں تراوٹ نہیں جانے دیتا. کبھی سوچا کیوں؟ اسے حضور حق کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے میرا اللہ جانتا ہے.
اب آپ غور فرمائیں کہ جیسا بھی کوئی ہے، جتنا کمزور خطا کار ہے، اسے جب روزہ رکھنے کی توفیق نصیب ہوئی، آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی، کان سن نہیں پا رہے، وجود چھو نہیں سکتا، وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، اگر میں نے پانی گلے میں جانے دیا تو میرا روزہ نہیں رہے گا۔ اب آپ غور فرمائیں، روزہ دار کو کس درجے کا تقوی نصیب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو اس طرح محسوس کرتا ہے کہ نہاں خانہ دل تک اس کا وہ جو قلب ہے وہ بھی شہادت دے رہا ہے، نہاں خانہ سے شہادت اٹھ رہی ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو۔ اور معزز سامعین کرام، یہ نصیب ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، تو آپ سوچیں نا کہ یہ رمضان المبارک تو تکمیل ہوگی، شوال آ جائے گا، لیکن سارے مہینے جو ہیں بدلتے جائیں گے، رمضان پھر آئے گا۔ اگر اتنی زندگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، تو اس رمضان المبارک کی برکات اگلے رمضان تک پہنچا دیں گی۔ پہلا اشرا رحمت کا ہے، اللہ کریم نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرمائی ہے، وسعت دی ہے رحمت کو، اور اس نے پہلا ہفتہ فرمایا ہے رحمت کا ہے۔ اور اگر ہم رمضان آ رہا ہو تو دل میں خائف ہوں کہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس جائیں گے، لیکن یہ سوچنے سے محروم ہو جس نے فرمایا حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، اجر اور ثواب ہے، اس نے فرمایا اس مخصوص وقت میں اتنے دیر کے لیے جو کھانا حلال ہے وہ بھی تم نہیں کھاؤ گے، تو کس درجے کا تقویٰ کہ بہر اللہ تو نے فرمایا حلال اور طیب، ہم نے حلال اور طیب کی کوشش کی، تو نے فرمایا وہ بھی چھوڑ دو، بہر اللہ ہم نے چھوڑ دی۔ کیا بندگی ہے! اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ غیر مشروط اطاعت، جو مالک کا حکم ہے اس پر پابند ہے، اس نے فرمایا کھا لو، حلال ہے اور طیب ہے، یہ تمام کرو اور کھاؤ، میں تم سے راضی ہوں، تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے، الحمدللہ۔ اس نے فرمایا اس مخصوص وقت میں بھی جو شے تم پر حلال ہے، جو طیب بھی ہے، حلال ہے تم پر کھانا، میں منع فرما رہا ہوں، بہر اللہ تیرا حکم چھوڑ دیا۔ پیاس لگتی ہے، نہیں پینا، کیوں نہیں پینا اللہ کو؟ پھر اس نے جو وجودی استعداد سے جہاں بات باہر ہے، جو بیمار ہے اسے رخصت دے دی، جب تو ٹھیک ہوگا پھر تو رکھ لے۔ انسانی زندگی کی مجبوری اور ضرورت ہے سفر، اسے حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے سفر کے لیے۔ فرمایا تو سفر میں ہوگا، سفر بھی ایک مفلسی ہے، اس مفلسی میں تجھے رخصت ہے، جب اطمینان میں پہنچے پھر پورے کر لیں۔ لیکن اب آپ غور فرمائیں کہ وہ شوق عبادت ہمیں ان باریکیوں کو سمجھائے گا، اور اگر ہم خائف ہوں کہ روزے آ رہے ہیں، کوئی پابندی آ رہی ہے، تو پھر ہم رمضان کو کیسے پائیں گے؟ شب و روز یہ ہے نا جی، ظاہری پہلوؤں میں دیکھو، ایمانی پہلو نہ ہوں تو طلوع غروب ہے، سانس کا آنا جانا ہے، تو پھر اسی میں بیٹھے رہیں۔ تو کیا اسی طرح ہم بیٹھے رہ جائیں گے؟ نہیں، جس دن ملک الموت وارد ہوگا ہر چیز منکشف ہو جائے گی، پھر بعد میں ایمان بالغیب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مانتے پھریں گے، اقرار کرتے پھریں گے۔ ماننا مانا نہیں جائے گا کہ اب مانتے ہو، مانا تو فرعون نے بھی تھا جب غوطہ آیا تھا سمندر کا، عبرت کا نشان بنا پڑا ہے وجود اس کا۔ ہم پر تو اللہ کا احسان ہے، ہمیں اس نے مسلمان بطور توارث، ہماری تو کثیر تعداد بطور توارث مسلمان، خطہ اسلام کے نام پر دیا ہے، ہمسائیگی ہے، ایک طرف اسلامی ملک ہیں، ہم کیا ایک دوسرے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے ممالک کی ہمسائیگی سے اپنے معاشروں میں اور اپنے ہمسائیگی میں دیکھو، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ امیر ہے تو کیوں امیر ہے،
سارا کچھ اس کے پاس کیوں ہے، ہم جلتے رہتے ہیں، اور اگر غریب ہے تو ہم کہتے ہیں یہ یہاں ہے کیوں، یہاں سے چلا کیوں نہ جائے، یہ جگہ بھی مجھے دے جائے۔ یہ ہمسائیگی ہوتی ہے۔ کہیں کوئی ملتا ہے تو ہمارا ہاتھ سلام کے لیے اس کے لیے نہیں اٹھتا، حالانکہ اسلامی حکم کے مطابق السلام علیکم جو ہے یہ ایمان والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا سبب ہے، کیونکہ یہ دعا بھی ہے اور ایک کیفیت بھی دے جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیا نہیں، جو آ رہا ہے وہ پہلے ہاتھ اٹھائے نا، پھر میں آتا رہا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہاتھ اٹھایا، اب جو اس طرح سلام ہم کریں گے اس کی برکات کیا ہوں گی۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک کی برکت حاصل کرنی ہے تو اپنے اللہ کی طرف دیکھو، یہاں کمی بیشی ہے تو اللہ سے مانگو، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اس کا خالص انتظار عطا فرما دے، شوق عبادت عطا فرما دے، عبادت کی توفیق عطا فرما دی، میری کمی بیشی سے بری عبادت کو تو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ تو جب ذات سے نکل کر ہر شے کو اس کی طرف منسوب کرو گے، خطا نہیں ہے یہ نقصان سے بچ جاؤ گے، نہیں تو پھر شب و روز ہی ہے، طلوع غروب ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو، اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور مخلوق ایمان لائی، اس ایمان کے تقاضے، اس ایمان کے ساتھ ساری وہ تائید کے غیر مشروط اطاعت ہے۔ فرمایا قیام تو قیام ہے، فرمایا رکوع رکوع ہے، فرمایا سجود سجود ہے، سبحان ربی الاعلی۔ تو بڑائی اللہ کی طرف ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا مجھے مانو، اللہ کی مانو، ہر ایک کی عزت جو ہے وہ بھی قائم رہے گی۔ الا ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کی بڑائی یعنی جو کچھ وہ فرما رہا ہے اسے مقدم رکھو، ہر فیصلے میں اللہ کا حکم مقدم رکھو۔ یہ کیفیت حضوری کی جو تمہیں رمضان المبارک عطا فرما رہا ہے، غیر رمضان میں بھی اسی طرح تم اللہ کے روبرو ہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، تم اس کے روبرو ہو، وہ شاہد ہے۔ یہی اعمال ہوں گے، اس کا دربار ہوگا، اس حساب میں جا کر پیش ہو، اس کی بڑائی بیان کرو، ذات سے نکل جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مجھ سے سوال کیا کل کسی دوست نے، فرمانے لگے اگر کئی سالوں سے بندہ دعا مانگ رہا ہو اور وہ قبول نہ ہو رہی ہو تو دل میں خیال نہیں آ جاتا کہ اللہ میری تو سنتا ہی نہیں؟ میں نے کہا اگر دعا مانگ رہے ہوگے تو یہ خیال نہیں آئے گا، لیکن اگر اپنی طرف سے حکم دے رہے ہو تو پھر یہ سوچا جا سکتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ ایک ماں چمکتی شے ایک طرف کرتی ہے اور بچہ چیختا ہے، اور ہم سارے خوش ہوتے ہیں کہ ماں نے بچے کے لیے بہتری کی، کیوں کہ وہ تیز دھار آلہ تھا، اگر بچہ ہاتھ میں پکڑتا تو ہاتھ کٹ جاتا، لیکن بچہ نہیں سمجھتا، وہ چیختا چلاتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دی۔ ایک ماں بچے سے جو شے ہٹا رہی ہے مخلوق سمجھ رہی ہے، اور جو مالک محفوظ کر رہا ہے، حفاظت دے رہا ہے، اسے تو نہیں سمجھ رہا جو تو مکلف ہے۔ یہ کیفیت کیوں وارد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم عبادات کو سودوں میں کرتے ہیں، افزانے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اتنے مقروض ہیں، اتنے مقروض ہیں، اتنے مقروض ہیں، ساری زندگی عبادت میں بسر کر دو تو اللہ کا قرض نہیں چکا سکتے، ہم شکرانہ ادا نہیں کر سکتے، چونکہ ہم پہلے مقروض ہیں، قرض سے نکلیں تو شکرانے تک پہنچے، اور ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اس طرح تمہارا فائدہ ہے، اس عبادت بھی فرما دیتا ہے، اس پر اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے، اس پر اجر اور ثواب بھی دیتا ہے، اور ہر شے اسی کی ہے، مالک بھی وہ ہے۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہیں دنیا
کہ جو مالک ہے، جس کی شے ہے، اسی کا غلام بھی ہو، جہاں رہتا ہے وہ شے بھی اس کی ہو، لباس بھی اس کا ہو، خوراک بھی اس کی ہو، جہاں اس نے سر چھپا رکھا ہے وہ گھر بھی اس کا ہو، چار دیواری بھی اس کی ہو، سواری استعمال کرنی ہے اس کی ہو، جس زمین پر پاؤں رکھتا ہے اس کی ہو، حالانکہ دونوں انسان ہیں، لیکن یہاں مخلوق نہیں ہے، خالق اور مخلوق ہے، اور ہر شے اس کی، اور جو عمل اپنے فائدے کو کر رہے وہ اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے اور اس پر اجر و ثواب دیتا ہے، اس پر اپنی رضا عطا فرماتا ہے تمہیں جنت میں عطا فرماؤں گا، بخش دوں گا، ہمیشہ تو ایسی جگہ رہے گا جہاں تیری کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی کہ جو رہ جائے، کوئی پہلو کسی طرح کا کوئی اندیشہ اور خوف تجھے نہیں لے گا، اور تو ہمیشہ رہے گا، اور ہر پہلو سے ضرورت ہم اپنی پوری کر دیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ کریم یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اس کی برکات سے صالح کردار عطا فرمائے، تاکہ اس امت میں اتحاد ہو سکے، اس ملک کی حفاظت ہو سکے، اس ملک میں اتفاق ہو سکے، ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں، ہماری برادریوں، ہمارے اہل خانہ تک ایک محبت اور اتحاد پیدا ہو سکے۔ اپنے حصہ کے جو دیا ہے وہ ضرور چلائیں، اللہ سے توفیق عمل مانگیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ میرے سے یہ سوال ہے کہ جو فرصت اور استعداد مجھے دی گئی ہے اسے میں نے کیسے صرف کیا، اللہ خیر فرمائے اور اپنی اشارت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔